اللہ کہتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ اگر جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، کسی کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو اگر بیٹیوں کو 2-2 ہزار مل رہے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو 2 ہزار ملے، دوسری بیٹی کو 2 ہزار ملے، اور ایک بیٹا ہے، 3 بچے ہو گئے، ایک بیٹا 2 بہن بھائی، یعنی 2 بہنیں، تو ان کو کس طرح ملے گا؟ 2-2 ہزار مل گئے بیٹیوں کو اور 4 ہزار ملیں گے ایک بیٹے کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تقسیم فرمائی۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر کسی کے بیٹا نہ ہو، لڑکیاں کسی کی، تو اللہ کہتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر کسی کے ہو لڑکی، فوق اثنتین، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں، لڑکا ہے ہی نہیں، اب اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اس کو ملے گا 1/3، ایک بیٹی کو، اور دوسری بیٹی کو بھی 1/3، یعنی 2/3، یعنی 2/3 دونوں بیٹیوں کو یا 2 سے زیادہ بیٹی کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ $100 کو لیں یا 1 لاکھ روپے کو لیں تو 1/3 کتنا بنے گا اس کو؟ 33,000 سمتنگ، 33 سمتنگ آئے گا اس کا، تو 33,000 سمتنگ ایک بیٹی کو، 33,000 سمتنگ ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ اور جب یہ 3 حصے 100 کے بن جائیں گے تو 2 حصے اس میں سے 2/3 جو ہوتا ہے 2/3 وہ مل جائے گا 2 بیٹیوں کو، اور باقی جو بچے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اور اگر 2 نہیں 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، تو پھر کیا کریں گے کہ وہ 100 روپے میں سے یا کل مال میں سے 2 حصے 2/3 نکالیں گے، 2/3 نکالیں گے، اور وہ 5 بیٹیوں میں یا 4 بیٹیوں میں جتنی بیٹیاں ہیں ان میں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کا دوسرے رکوع کا آج آغاز ہے، اور آج جس پہلو کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے اس کا تعلق علم المیراث سے ہے، یعنی کہ وراثت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ احادیث میں و روایتوں میں آتا ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ وراثت کا علم ہے، علم المیراث ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہیں تاکید کرتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وہ کیا ہدایت دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ جب جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا تو مرد کا حصہ 2 انثیین کے برابر ہے، 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ مرد کا حصہ 2 ہے، بلکہ کہا 2 حصوں کے برابر ہے جو عورتوں کو حصہ ملے گا، جتنا حصہ 2 عورتوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک مرد کو ملے گا۔ اس لیے بات بیان فرمائی گئی کہ عرب کے معاشرے کے اندر عورت کو بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو عورت کو پرومیننٹ یہاں اس لیے کیا کہ اصل حصہ جو ہے وہ عورت کا ہے، اصل طور پر جو واضح کیا جا رہا ہے وہ عورت کے حصوں کو واضح کیا جا رہا ہے، اور جتنا حصہ عورت کو ملے گا اس کا دگنا حصہ مرد کو ملے گا۔ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عورت کو زیادہ حاجت ہوتی ہے پیسوں کی، وہ جاب نہیں کرتی، کمانے نہیں جاتی، تو عورت کو تو ڈبل ملنا چاہیے تھا، لیکن ڈبل نہیں ملنا چاہیے تو کم از کم برابر تو ملنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم نے اور شریعت نے مرد کو ڈبل حصہ دیا ہے اور عورت کو اس کا آدھا دیا ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو فرمایا اس کو ریزن یہ، اس کو عورت کو ہاف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے دنیا کا اس میں ذمہ داری عورت کی زیادہ نہیں ہے، ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے۔ عورت ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو لینے والا بنایا، یعنی اگر وہ ماں باپ کے گھر پر ہے تو باپ اس کی کفالت کرے گا، بھائی کے ساتھ رہتی ہے تو بھائی اس کی کفالت کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ شادی ہو کر شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تو شوہر اس کی کفالت کرے گا۔ بالکل اس طرح دیکھ لیجئے کہ جب ماں باپ کے گھر کے اندر ہے تو اس کی شادی کے اخراجات ماں باپ اٹھاتے ہیں یا بھائی اٹھاتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر اس کو جہیز کے اندر یا مہر کے طور پر ایک مقدار رقم دیتا ہے، کفالت کی ساری ذمہ داری اس پر ہے۔ تو عورت اگر بیٹی ہے تو پھر بھی لینے والی ہے، عورت بہن ہے تو پھر بھی لینے والی ہے، عورت بیوی ہے تو پھر بھی لینے والی ہے، عورت اگر ماں ہے تو ماں بھی بن کر لینے والی ہے۔
اللہ رب العزت نے مرد کے معاملے کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کو قوام بنایا ہے، تو اس لیے مرد اگر باپ ہے تب بھی دینے والا ہے، بیٹا ہے تب بھی دینے والا ہے، شوہر ہے تب بھی دینے والا ہے، بھائی ہے تب بھی دینے والا ہے۔ تو چونکہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے دینے میں، عورت کو ہمیشہ مرد کی طرف سے ملتا ہی ہے، اور عورت بیٹی، بہن، بیوی، ماں بن کر لینے والی ہے، تو اس لحاظ سے ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا حصہ بھی اللہ نے دگنا رکھا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کہتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ اگر جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، کسی کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو اگر بیٹیوں کو 2,000 مل رہے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو 2,000 ملے، دوسری بیٹی کو 2,000 ملے، اور ایک بیٹا ہے، تو 3 بچے ہو گئے، ایک بیٹا 2 بہن بھائی، یعنی 2 بہنیں، تو ان کو کس طرح ملے گا؟ 2,000 مل گئے بیٹیوں کو، اور 4,000 ملیں گے ایک بیٹے کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تقسیم فرمائی۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر کسی کے بیٹا نہ ہو، لڑکیاں ہیں کسی کے، تو اللہ کہتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر کسی کے ہو لڑکی، فوق اثنتین، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں، لڑکا ہے ہی نہیں، اب اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اس کو ملے گا 1/3 ایک بیٹی کو، اور دوسری بیٹی کو بھی 1/3، یعنی 2/3، یعنی 2/3 دونوں بیٹیوں کو یا 2 سے زیادہ بیٹی کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ $100 کو لیں یا 1 لاکھ روپے کو لیں تو 1/3 کتنا بنے گا اس کو؟ 33,000 سمتھنگ، 33 سمتھنگ آئے گا اس کا، تو 33,000 سمتھنگ ایک بیٹی کو، 33,000 سمتھنگ ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ اور جب یہ 3 حصے 100 کے بن جائیں گے تو 2 حصے اس میں سے 2/3 جو ہوتا ہے 2/3 وہ مل جائے گا 2 بیٹیوں کو، اور باقی جو بچے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اور اگر 2 نہیں 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، تو پھر کیا کریں گے کہ وہ 100 روپے میں سے یا کل مال میں سے 2 حصے 2/3 نکالیں گے، 2/3 نکالیں گے، اور وہ 5 بیٹیوں میں یا 4 بیٹیوں میں جتنی بیٹیاں ہیں ان میں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، لیکن اگر اکلوتی بیٹی ہو، پہلے کیا بات بیان کی؟ بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، تو کیسے ہوگا؟ جتنا بیٹیوں کو ملے گا 2 بیٹیوں کو اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ دوسری اللہ نے بات بیان فرمائی کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 جو ہے اس کا دونوں بیٹیوں کو، یا پھر زیادہ بیٹیاں تو 2/3 جو ہے وہ تمام بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کسی کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک اکلوتی بیٹی ہے تو پھر جائیداد کی آدھی مالک وہ ہوگی، وراثت کی آدھی مالک وہ ہو جائے گی، اور بقیہ حصہ جو ہوگا وہ دیگر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک بیٹا ہوگا تو بیٹے کو تمام کی تمام جائیداد مل جائے گی، جیسا کہ اوپر اصول کا بیان کیا تھا، بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔ تو جس طریقے سے جائیداد جب تقسیم ہوگی، اکلوتی بیٹی ہے تو اکلوتی بیٹی کو آدھا ملے گا، اور بقیہ جو ہوگا وہ باپ میں ماں باپ جو موجود ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر وارثین ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی ہے، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر ہے، اس کی تقسیم آپ آگے پڑھیں گے تمام تفاصیل کو، دیگر ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اور وارث ہو ہی نہ، صرف بیٹی موجود ہے تو آدھا ملنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بقیہ آدھے کے لیے کوئی وارث ہے، اور اگر کوئی وارث نہیں ہوگا تو بعد میں آدھا بھی اس بیٹی کو مل جائے گا، اور وارث اگر ہوں گے تو آدھا بیٹی کو ملے گا اور آدھا دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ جن حصوں کو قرآن نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، اور اصحاب فرائض کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو تقسیم ہوگی جائیداد کی کس کو دیں؟ سب سے پہلے یعنی کس کو سب سے پہلے دیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اصحاب فرائض کو حصہ دو۔ اصحاب فرائض سے مراد ہے قرآن نے جن جن کے حصوں کو بیان کیا ہے سب سے پہلے ان کو حصہ دو، اس سے بچ جائے مال تو اسبات کو دو، اسبا کو دو۔ اسبا کسے کہتے ہیں؟ جو میت کا قریب ترین مرد ہوتا ہے رشتہ دار باپ کی طرف سے، اس کو مل جائے گا، اس کو بھی بطور اسبا کے ملے گا۔ اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اسبا نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ کتابوں کے اندر بہت ڈیٹیل سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ آیتیں اس رکوع میں 4 ہیں،
لیکن پوری پوری موٹی موٹی کتابیں ان 4 آیتوں پہ لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس ایک رکوع کے اندر تمام احکامات جو وراثت کے وہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو اللہ یہاں کیا بیان فرما رہا ہے کہ اگر اکلوتی بیٹی ہے تو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اب اللہ رب العزت آگے بیان کرتا ہے ولی ابویہ، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں، مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کے اولاد بھی ہے، تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، یعنی چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے اگر 100 روپے میں سے چھٹا حصہ نکالیں تو 16,000 سم تھنگ بنتا ہے، تو 16,000 سم تھنگ باپ کو، 16,000 سم تھنگ ماں کو مل جائے گا۔ فرمایا اگر ان کی اولاد ہو تو اولاد پھر ماں باپ کو دینے کے بعد پھر اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، للذکری مثل حظ الانثیین، جو اوپر میں نے بیان کیا اس اصول کے تحت۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، لیکن مرنے والا ایسا تھا بے اولاد تھا، اولاد ہی نہیں تھی اس کی۔ اب کون تھا؟ یا تو مرنے والا مرا ہے تو اس کی ماں، اس کی بیوی موجود ہے، یا بیوی مری ہے تو شوہر موجود ہے۔ تو اگر بیوی مری ہے تو شوہر کا حصہ دینے کے بعد، شوہر مرا ہے بیوی کا حصہ دینے کے بعد، اب ان کو حصہ ملے گا کتنا؟ وہ کل کے درس کے اندر اگلی آیت میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو بیوی مری ہے تو شوہر کو دینے کے بعد، شوہر مرا ہے تو بیوی کو دینے کے بعد اب دیکھیں گے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں، اولاد زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ زندہ ہیں، اس سے پہلے میں نے کون سا مسئلہ بیان کیا تھا آیت کے اندر کہ اولاد بھی ہے مرنے والے کی اور ماں باپ بھی ہیں، تو کتنا حصہ مل رہا تھا؟ 1/6 مل رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اب معاملہ ہے کہ اب بندے کی اولاد نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے، کتنا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد کے، اس کے میراث کے، اس کے ماں باپ وارث ہوں گے۔ کتنے وارث ہوں گے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، یعنی کہ 100 روپے ہیں تو 33,000 سم تھنگ جو ہے، 33 روپے سم تھنگ جو ملیں گے وہ ماں کو ملیں گے، اور بقیہ کس کو ملیں گے؟ بقیہ 33 سم تھنگ جو ہے وہ باپ کو ملیں گے۔ اور اس اصول کے تحت کہ مرد کو دگنا ملتا ہے عورت سے، تو 1/3 مل جائے گا ماں کو، 2/3 ملے گا باپ کو۔ سمجھائی بات آپ کی؟ یعنی 100 روپے کے 3 حصے کیے آپ نے، اولاد نہیں ہے تو 1/3 حصہ دے دیا ماں کو، 2/3 حصے کہاں چلے گئے؟ باپ کے پاس چلے گئے۔ اب آگے سنیے بات، اللہ کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اب معاملہ یہ کہ مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن مرنے والے کے بہن بھائی ہیں۔ اخوتن یہاں جمع اللہ نے استعمال کیا کہ مرنے والے کے اگر بہن بھائی ہیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو بہن بھائی نہ ہونے پر اور اولاد نہ ہونے پر ماں کو کتنا مل رہا تھا؟ 1/3 مل رہا تھا۔ لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا؟ بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی کتنے؟ 2 یا 2 سے زیادہ۔ تو یہ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ کم کر دیں گے۔ یہ بہن بھائی جو ہوں گے، چاہے وہ سگے ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، سگے ہوں، ستلے ہوں، بہن بھائی اگر ہوں گے 2 یا 2 سے زیادہ، ایک ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہوں گے تو 1/3 ملے گا ماں کو۔ لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اس صورت کے اندر کتنا ملے گا ماں کو؟ تو ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کر ہو جائے گا 1/6، یعنی پہلے مل رہے تھے 33 سم تھنگ اور اب کتنے ملیں گے؟ 16 ملیں گے۔ تو بقیہ کس کو ملیں گے؟ بقیہ مل جائیں گے باپ کو۔ اب آپ کہیں گے ماں کا حصہ کم کیوں ہوا؟ بہن بھائی کے ہونے کی وجہ سے۔ اور باپ کا حصہ کیوں بڑھ رہا ہے تو اولاد دونوں کی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بہن بھائی 2-4 بڑھ جائیں گے تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی بچوں کو پالنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ مثال کے طور پر 1/3 مل رہا تھا ماں کو اور بقیہ 2/3 مل رہا تھا باپ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اب بہن بھائی جب موجود ہیں تو بہنوں کی شادی بھی کرنی ہوگی، بھائیوں کو اسٹیبلش بھی کرنا ہوگا، تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی۔ تو باپ کی ذمہ داری زیادہ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں ماں کو 1/3 سے نیچے کر کے 1/6 پر لے آئیں گے اور بقیہ بامال باپ کو دے دیں گے، کیونکہ باپ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔
لیکن یہ تقسیم کب کریں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ تقسیم ہوگی وصیت کو ادا کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس مرنے والے نے وصیت کی ہوگی، بہا او دین، یا پھر دین کو ادا کرنے کے بعد۔ دین کس کو کہتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک ہوتا دین، ایک ہوتا دین، یہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوا۔ حضور فرماتے تھے اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں دین کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب قرض۔ تو حضور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری تقسیم وارثوں میں کب ہوگی؟ جب مرنے والے کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اور جو اس کے ذمے قرض ہے وہ قرض کو ادا کیا جائے گا۔ قرض دینے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد اب آ جائیں بھائی باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ وصیت اور قرض کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جب ہم جائیداد کا فتویٰ کوئی لکھتے ہیں، یہ اتنے اہم مسائل ہیں کہ آج کل لوگوں کو ذوق دین کی دوسری باتیں سیکھنے پر نہیں ہے۔ دارالفتہ میں میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، آپ کسی بھی جو دارالفتہ کے اندر فرائض انجام دیتے ہیں ان سے پوچھیں دارالفتہ میں سب سے زیادہ مسئلے آتے ہیں کون سے؟ دین کی دیگر چیزوں کا لوگوں کو شوق نہیں ہوتا، دو مسئلے ہی آتے ہیں، یا تو طلاق کے مسئلے آتے ہیں یا جائیداد کے مسئلے آتے ہیں۔ ابھی مرنے والے کو دن نہیں ہوتے کہ لوگ لڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور شریعت کے مطابق نہیں چلتے، جس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے پر دادا کی جائیداد ہو رہی ہوتی ہے اور پر پوتے جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے مسائل در مسائل ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دینا چاہیے، اللہ نے برکت رکھی کرنے۔ تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں ہم لکھتے ہیں امور متقدمہ علی الارث کے بعد۔ اب امور متقدمہ علی الارث کیا ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، تجہیز و تکفین۔ سب سے پہلے مرنے والے کی ذمہ داری آپ پر کیا ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین، اس کو کفن دیا جائے، اس کی قبر، اس کے تمام اخراجات۔ تو پہلے اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کس چیز کا حصہ نکالا جائے گا؟ اس کے کفن دفن کا۔ کفن دفن کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے ادائیگی قرض، یعنی کفن دفن کے اخراجات ہو گئے، اب دوسری چیز آپ کو دیکھنی ہے اس پر قرضہ کتنا ہے، تو اب اس کا قرض ادا کریں گے، ادائیگی قرض ہوگا اس کا۔ اگر وہ تمام کا تمام مال اس کا قرض میں ختم ہو جاتا ہے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرض پہلے دینا ضروری، ایسا نہیں کہ وارث کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے باپ کا قرض تھا وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں تو پیسے چاہیے، کیونکہ اس کا مال ہے۔ سب سے پہلے دین دی جائے گی، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہوگی؟ وصیت۔ پہلی چیز کیا کی تھی آپ نے؟ کفن دفن۔ دوسری چیز کیا کی آپ نے؟ قرضہ۔ تیسری چیز کیا کریں گے آپ؟ وصیت۔ اب وصیت کتنے میں کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے مرنے والے کو کہ مرنے والا وصیت کر سکتا ہے اپنے 1/3 میں سے۔ وصیت شریعت میں جائز ہی نہیں ہے پورے مال کی کرنے کی، حضور نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو ایسی حالت میں نہ چھوڑو کہ تمہارے بعد وہ بھکاری بن جائیں، فقیر بن جائیں، ان کو مفلسی کی حالت میں نہ چھوڑو۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اپنی ساری جائیداد مسجد میں دے دے کہ بھائی میری اولاد میرے بچے تو ہیں لیکن میرا دل یہ کہ میں ساری جائیداد اپنی مسجد کے نام کر دیتا ہوں۔ حالانکہ مسجد میں دینا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت منع کرتی ہے، اس لیے کہ باپ کو کوئی حق نہیں ہے مرنے والے کو کہ اپنے باپ کے وارثوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر کے ان کو فقیری کی طرف لے جائے۔ ہاں اگر بچے اسٹیبلش ہیں ان کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ بچوں تمہارا حصہ اس میں بن رہا ہے، لیکن تم سب کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں سارا مال اپنا مسجد میں دے دوں، سارا مال اللہ کے کسی دین کے پروجیکٹ میں دے دوں۔ اولاد اگر راضی ہے، بچے اپنے دل سے اگر راضی ہیں تو ان کی مرضی سے ہو سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے پاس $1,00,000 ہیں تو $1,00,000 میں کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ صرف وہ 33,000 سمتھنگ کی، یعنی $33,000 سمتھنگ کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ اور اگر وہ وصیت کر کے چلا گیا کہ بھائی میرا آدھا مال یعنی میرا 50% دے دینا فلاں چیز میں، تو اس وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ اب وصیت ہوگی کس کے لیے؟ اب یہ بھی سمجھیے مسئلہ، یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ وصیت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، جن کا اللہ نے آلریڈی حصہ کر دیا، ان کے لیے وصیت ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا لا وصیت للوارث، حضور کا فرمان ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 4-5 بچے ہیں، 1-2 بچے باپ کے مرنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو قریب ہو کر اس سے جائیداد نام لکھوا لیتے ہیں،
اور کہتے ہیں ابا نے مجھے کہا تھا کہ میرے نام یہ ساری چیزیں ہو جانی چاہیے. تو کیا آپ اس وصیت کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیونکہ وصیت ہوگی، وصیت ہے کیوں؟ وصیت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جو رشتہ داروں میں جن کے پاس وراثت کا حصہ نہیں پہنچ رہا ہے ان کو حصہ دے دیا جائے. جیسے کل میں نے بیان کیا تھا آپ کو ایک مسئلہ یتیم پوتے کا. وہ یتیم پوتا کہ جس کا دادا انتقال کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں میرا ایک بیٹا کا انتقال ہو گیا اور میرے اس بیٹے کی بیوہ بھی موجود ہے، میرے اس بیٹے کی اولاد بھی موجود ہے. کیونکہ اس کا میری زندگی میں انتقال ہوا ہے تو میرے مرنے کے بعد اس کے میرے پوتوں کو، جو میرے مرے ہوئے بچے کے اولاد ہے، اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. تو اب وہ دادا کو کیا چاہیے کہ دادا وراثت کے اندر وصیت کر کے جائے کہ چونکہ میری وراثت میں میرے وارثوں میں یتیم پوتے نہیں آ رہے، تو میری بہو جو بیوہ ہو چکی ہے اور میرے پوتے جن کی باپ کا میری زندگی میں انتقال ہو چکا ہے، میں اپنے 1/3 میں سے ان کے لیے وصیت کرتا ہوں. یعنی $1,00,000 ہیں، اس میں سے 33,000 سم تھنگ ان یتیم بچوں کے لیے کر کے چلا جائے، باقی سارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے. تو وصیت اس کے لیے. ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا ایک زمانے میں، اس کے اندر کیا تھا کہ باپ کے انتقال کے موقع پر کچھ مہینے پہلے کچھ بہن بھائیوں نے مکان اپنے نام وصیت کروا لیا. نام نہیں کروایا، وصیت کروا لیا. اور جب انتقال ہو گیا تو ایک دن بھی نہیں گزرا، سویم کے اندر ہی انہوں نے وصیت نامہ کھول کے رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی جس میں تم لوگ رہ رہے ہو یہ مکان تو ہمارے نام کر دیا. پھر وہ مسئلہ ہمارے پاس آیا ہے اور بچے جو اس مکان میں رہ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یار ابو اس طرح کی بات ایسے لکھ کے کہتے چلے گئے، اور یہ کیسے لکھوا دی گئی بات، اور یہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے، اس سے پہلے تو سامنے نہیں آئی. تو وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ ان کے ذہن میں شرعی مسئلہ تھا نہیں، وہ سمجھ رہے تھے وصیت کروا لی ہے تو کام ہو گیا، اور وہ اس بندے کے سگی اولاد تھی. تو مسئلہ ہمارے پاس آیا، انہوں نے مسئلہ یہ دیا کہ بھائی آپ کے والد کا آپ کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وصیت کرنا اس لیے جائز نہیں کیونکہ آلریڈی آپ بیٹے اور بیٹیاں ہو. تو جب اللہ نے آپ کے لیے حصہ قرآن نے مقرر کر دیا تو باپ کون ہوتا ہے آپ کو الگ سے حصہ دینے والا؟ جب مالک نے آلریڈی مینشن کر دیا آپ کا حصہ کہ لڑکے کو جو ہے وہ لڑکی کا دگنا ملے گا جتنا حصہ، تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. حضور کی حدیث ہے لا وصیت للوارث. لیکن ہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے 5 بچوں میں سے آپ کے 3 بچے اسٹیبلش ہیں، 2 بچے کمزور ہیں، تو اب ان کے لیے وصیت نہ کریں، کیونکہ وصیت اگر کر کے جائیں گے تو ان کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں، وہ تو امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے 2 کمزور بچوں کو اسٹیبلش کرنا، کیونکہ 3 کو تو اللہ نے بڑا نوازا، تو آپ کیا کر کے جائیں اپنی زندگی میں ان کو دے کر چلے جائیں. کیونکہ ماں باپ جو بھی چیز زندگی میں اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ جائیداد کی وراثت نہیں ہوتی، وہ وراثت، وہ ترکہ نہیں ہوتا. ماں باپ اپنی زندگی میں جو اولاد کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات اس طرح مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ یار ابو نے تو تمہیں یہ دے تو دیا تھا، بھائی ابو نے جو دیا تھا وہ میراث نہیں ہے، ابا اماں نے زندگی میں جو دیا وہ سارا تحفہ ہے. کیونکہ ترکہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مرنے والے کا ہوتا ہے. یعنی ماں باپ اگر زندگی میں کسی بچے کو دے دیا کسی کو اور مر گئے اور انتقال کے بعد دوسرے بہن بھائی اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا نے تجھے یہ تو دے دیا تھا تو اب تو ہم سے جائیداد کا حصہ لینے کیوں آیا؟ بھائی وہ تو لے گا. لیکن اب ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ایک بچے کے ساتھ فیور کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے کہ زندگی میں 2 بچوں کو تو بہت دے دیا، پراپرٹی دے دی، جائیداد دے دی، کاروبار دے دیا، اور 3-4 بچوں کو محروم رکھ دیا، زندگی میں بھی دے دیا گفٹ، وہ ویسے ہی اسٹیبلش ہو گیا، اور مرنے کے بعد جو آپ کی بقیہ جائیداد میں وہ اس میں بھی حصہ ملے گا اس کو. تو کیا ہو گیا؟ ان بچوں کو تو 2 مرتبہ مل گیا، اور یہاں یہ جو دوسرے بچے جو کمزور بھی ہیں ان کے مقابلے میں ان کو بہت کم مل رہا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ دیانت رکھیں، ماں باپ جو ہے اولاد کو برابر رکھیں. ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ کسی ایک کو فیور کرنے کے چکر میں دوسروں کو محروم نہ کریں. اور اس لیے بھی وصیت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آدمی مرنے کا وقت آئے تو اتنی زیادہ وصیت کر رہا اس لیے کہ یار میرے بچوں نے میری سنی نہیں ہے، ان کو 1 ٹکا نہیں دوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں اگر نہیں سنی یہ نافرمان رہا، یہ اللہ جانے وہ جانے. لیکن جو شریعت میں اللہ نے معاملات کر دیے، اب کسی کو جیسے شریعت میں آنکھ کرنا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے
فلاں بندے کو جائیداد سے عاق کر دیا. جب بھائی اخبار میں جو ہے وہ کٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں بزنس پارٹنر نے، فلاں کمپنی والوں نے اپنے فلاں فلاں بچے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا. اسلام میں عاق کا کوئی تصور ہی نہیں. یعنی اگر باپ 10 دفعہ بھی لکھ دینا کہ میرا بچے کی میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہو، میں نے اس کو عاق کر دیا ہے، باپ مر جائے گا پھر بھی بیٹے کو حصہ ملے گا شریعت میں، کیونکہ باپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو عاق کر دے. جب اللہ نے اس کا حصہ بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو عاق کرنے والے؟ تو اس لیے آگ کا کوئی تصور، یہ آگ نہیں ہوتا بلکہ عاق ہوتا، عین الف اور قاف، جائیداد سے عاق کر دینا. تو یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ 3 چیزیں کرنی ہے. پہلے تو کیا کرنا ہے؟ کفن دفن. پھر کیا کرنا ہے؟ قرض کی ادائیگی. تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ بھول گئے آپ، وراثت. آپ کیا کرنا ہے؟ وصیت. وصیت ہوگی، اور وصیت کس کے اندر تقسیم ہوگی؟ 1/3 کے اندر. وصیت کتنے مال میں ہوگی؟ 1. یہ یاد رکھنا آپ کو. کفن دفن، قرض کی ادائیگی، وصیت ہو 1/3 میں جاری کرنے کے بعد اب آ جائیے جب بلا لیجیے وارثوں کو اور وارثوں میں تقسیم کر دیجیے. اور جب وراثت کی جس دن تقسیم ہو اس دن کیا کرنا ہے؟ کل میں نے کیا بیان کیا تھا؟ اس دن کیا کرنا ہے؟ صرف جو وارث ہیں ان کو ہی نہیں دینا، بلکہ اگر یتیم اور مسکین اور غریب رشتہ دار آ جائیں بہترین دعوت کر لیں. امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیا اس دن ایک بکری پکائی، بکری کو ذبح کیا، باقاعدہ دعوت کی، اور غریبوں کو اور یتیموں کو جن کا حصہ ہمارے جائیداد میں نہیں بن رہا تھا ان کو بھی مال دیا. شریعت نے یہ بھی کہا یہ مستحب عمل ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار جب تم جائیداد کی تقسیم کرنے لگو اور ان کو کوئی حصہ نہیں پہنچ رہا ہو تو ان کو بھی دے دو. تو اس لیے آپ بھی زندگی میں جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کسی رشتہ دار نے بڑی خدمت کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بانجا ماموں کی بڑی خدمت کرتا ہے اور ماموں کو اس کی اپنی اولاد چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، بھتیجا بہت چاچا کی خدمت کر رہا ہے، تایا کی خدمت کر رہا ہے، اپنی اولاد اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے. اب آپ کے مرنے کے بعد بھانجے کا تو بیچارے کا کوئی حصہ نہیں بنے گا پراپرٹی میں، کیونکہ وہ آپ کی اولاد نہیں ہے. بھتیجے کا بھی کوئی حصہ نہیں بنے گا. یا محلے میں پڑوسی کوئی بندہ ہے، اس نے آپ کا بیماری کے اندر بہت آپ کی دیکھ بھال کی ہے، اب وہ پڑوسی کا تو حصہ نہیں ہے جائیداد میں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس پڑوسی کا بھی بھلا ہو. یار میری اولاد نے مجھے جس وقت نہیں پوچھا، میرا اس پڑوسی نے پوچھا. میرے بچے جب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بیوی بچوں نے جب مجھ سے بے وفائی کی، میرا بھانجا میرے ساتھ رہا. تو اب کیا آپ کیا کر سکتے ہیں اس بھانجے کو نوازنے کے لیے، یا اپنے کسی رشتہ دار کو جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کو نوازنے کے لیے کہ 1/3 میں آپ وصیت کر دیں اس کے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بھانجے کو میرے 1/3 پراپرٹی میں ملے گا. میرے مرنے کے بعد اس پڑوسی نے، میرے اس دوست نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، 1/3 کے اندر اس کو اتنا دیا جائے گا. یہ شریعت بہت خوبصورت ہے. ہم سمجھتے نہیں، ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے زندگی میں مسائل در مسائل مشکلات آتی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے، آیت مکمل ہوتی ہے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ قریب ہے تمہیں نفع دینے میں. جب اللہ نے باپ کا حصہ رکھا، باپ کو چھٹا دو، پھر باپ کو کہا باپ کو 2/3 دو، تو آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے باپ نے تو ساری زندگی گزار دی، پیسے ملنے چاہیے جوان آدمی کو، ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے، ماں باپ کو کس بات کا حصہ مل رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، تم نہیں جانتے. لا تدرون ایہم، کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے زیادہ نفع دیا ہے یا تمہاری اولاد نے زیادہ نفع دیا. اگر عقلی طور پر بھی سوچیں تو ہم پر زندگی میں ہماری اولاد کا احسان نہیں ہوتا، ہمارے ماں باپ کا احسان ہوتا ہے. کیونکہ جب ماں باپ ہماری خدمت، جب اولاد ہماری خدمت کرنے کی اس کی باری آئے گی، جب تک تو ہم دنیا سے چلے بھی جا چکے ہوں، زندگی بھر ہم اولاد کی لیے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اولاد خرچہ کرے ماں باپ پر، یہ تو کسی کو نصیب ہوتا، لیکن ہر ایک کو یہ نصیب تو ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پر خرچہ ضرور کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے کون زیادہ قریب ہے تمہیں نفع دینے میں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے تم پر. یہ حصے ہیں یہ اللہ نے فرض کر دیے، ماں کو بھی دینا ہے، باپ کو بھی دینا ہے، اس کے علاوہ بیٹے کو بھی دینا ہے اور بیٹیوں کو بھی دینا ہے. بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ہم، ان کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے.
نہ بھائی حصہ دے رہے ہیں، نہ باپ نے حصہ دیا ان کو. تو اللہ نے آپ کو اگر مال دیا، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھا کے جاؤ. تمہاری ایک بیٹی ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، بہن اپنے بیٹوں کو بول کے جاؤ کہ بیٹا یہ میری جائیداد میں اپنی بہن کو نہیں بھولنا. جس طرح تمہارا حصہ میری پراپرٹی میں، اس طرح اگر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو اس بچی کا حصہ بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بچی کو اللہ نے بہت نواز دیا اور وہ ایکسپٹ کرنے کے بعد دل سے یہ کہہ دے کہ نہیں میں اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں، میرے بھائی کمزور ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن بچی کبھی بھی محروم نہیں ہوتی، عورت کبھی محروم نہیں ہوتی. تو اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی ان کی تربیت کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کی قبر کی مٹی سوکھی نہ ہو اور آپ کے بچے لڑ رہے ہوں. آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ باپ کے مرے ہوئے 40 دن پورے نہیں ہوتے ہیں اور بہن بھائی جو ہے وہ جانوروں کی طرح جائیداد میں اور پراپرٹی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کا شروع سے ذہن ہی نہیں بنایا. آپ بندہ ساری چیزیں اپنے نام کر کے چلا جاتا ہے، زندگی میں بچوں کی تربیت کر کے نہیں جاتا. اس وجہ سے پھر مرنے کے بعد پھر پورے آپ کے گھر کی پورے معاشرے کے اندر جگہسائی ہوتی ہے کہ دیکھو فلاں حاجی کے لڑکوں کو دیکھو، فلاں حاجی کی اولاد کو دیکھو، آپس کے اندر جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں جائیداد کے مسئلے میں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر بدنام ہو، آپ کا نام بدنام ہو، آپ کی اولاد جانوروں کی طرح لڑے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو شریعت سمجھا کے جائیں اور دین کے مطابق فیصلے کر کے جائیں. جانے سے پہلے وصیت کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ، ان کو سمجھا کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد کرنا کیا ہے، کفن دفن، ادائیگی قرض، وصیت، یہ سارے معاملات سوچ سمجھ کے جائیں. اور پھر اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اور اللہ نے یہ چیزیں فرض کر دی ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ حکیم ہے، کس کو اللہ نے کتنا حصہ دینا ہے وہ جانتا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے وہی جانتا ہے کہ اس کو دینے میں کیا حکمت اس کی پوشیدہ ہے. اگر آپ کی عقل میں نہیں بھی آتی تو آپ یہ سوچ لیں اللہ ہی علیم ہے، جانتا وہی ہے کامل، حکیم بھی وہی، اس کی حکمت ہے وہی جانے. ہمیں تو اسی کو فالو کرنا ہے جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر زندگی کے معاملے میں ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول.